یہ سب کچھ جو کربلا میں ہو رہا تھا، قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا. اس دیہات میں ایک بڑھیا رہتی تھی اور اس بڑھیا کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کا نام وہب ابن عبداللہ تھا. اور اس لڑکے کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے. جیسے اس بڑھیا کو کسی نے بتایا کہ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ 22,000 کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، تو بڑھیا نے اپنے 17 دن کے دولہا بیٹے کے پاس جا کر لپٹ گئی. بیٹا، کبھی تو نے مجھے نہ نہیں کہا، میں نے تجھے جو حکم دیا تو نے میرا حکم مانا، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا. میرے بیٹے، آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں. میرے بیٹے، آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں. جوان بیٹے نے ماں کو لپٹا کے کہا، ماں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو تو دودھ کی قیمت کے طور پہ مانگ رہی ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا، اہل بیت سے محبت رکھتی تھی. بوڑھی ماں نے کہا، میرے بیٹے، میرے دل کا چین، فاطمہ کا لال کربلا میں بے سرو سامان ہے، 22,000 کا لشکر ہے، سنا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے. بیٹا، اگر تو میری دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو چل اور حسین کے قدموں پر، بی بی زہرا کے لال کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے بیٹا، تاکہ میں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤں. کہتے ہیں جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی ہے. اس 17 دن کے دولہا نے کہا، ماں، یہ تو میری سعادت ہے. اپنی بیوی کو کہا، دیکھو کہ میری ماں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ مولا حسین کی آل پر وقت آیا ہے. میں نے اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا ہے، تمہارا سہاگ دے کر شہربانوں کا سہاگ بچانا ہے. یہ کہہ کر جب اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا، آپ اکیلے نہیں جائیں گے کیونکہ میں بھی اہل بیت کی کنیز ہوں. اگر آپ کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے تو میں نے بھی سرخ روح ہونا ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو. اب وہ 17 دن کی دلہن، 17 دن کا دولہا اور وہ بوڑھی عورت آئے اور آ کر کے سرکار امام پاک کے قدموں پہ گر گئے. مولا، میں آپ کی والدہ کی کنیز ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتی، بوڑھی ہوں، یہ زندگی بھر کی کمائی ایک لوتا بیٹا لے کر کے آئی ہوں. میرے مولا، یہ قربانی قبول فرما لیجئے اور اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. سبحان اللہ، میرے آقا حسین نے اجازت دی. 17 دن کا دولہا میدان میں گیا اور اس کے بعد وہ جوہر دکھائے شجاعت کے اور پھر یزیدیوں کو قتل کیا. اور جب پلٹ کر آئے تو ماں سے کہنے لگا، وہ 17 دن کا دولہا، امی آج خوش ہو مجھ سے، میں نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے. ماں نے کہا، تیری ماں تجھ سے راضی ہے، اور صرف تیری ماں نہیں، نبی کا شہزادہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ رسول بھی تجھ سے راضی ہے. جا اور حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دے تاکہ تیری ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائے. پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ وہاب، جناب وہاب ابن عبداللہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے. ایسے میں ان کی بیوی کو جذبہ آیا 17 دن کی دلہن کو، اور اس نے کہا کہ جاؤ وہاب، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. کیا اہل بیت سے محبت تھی، پھر جذبات میں قابو نہ پا سکی تو خیمے کی چوب لے کر خود بھی گئی اور لڑنے کی کوشش کی. مولا حسین نے کہا، نہیں 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 نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں. اور پھر کہا، بی بی اللہ تجھے جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بے پردہ میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، واپس آؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا. آپ مجھے بتائیں، اگر ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو حسین کی چیخیں نکل جاتی ہے، امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے واپس پلٹ، واپس پلٹ. دین کی حفاظت کے لیے بھی کسی عورت کو گھر سے بے پردہ نکلنے کی اجازت مولا حسین نے نہیں دی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دین کی حفاظت کے لیے ایک عورت بے پردہ باہر آ گئی، حسین نے ان کو واپس بلایا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم تو ولیمے میں بھی بے پردہ، میت میں بھی بے پردہ، میلوں میں بھی بے پردہ، مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اس لیے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو خواتین اسلام آئی ہے، آج میں عاشورہ کی شب ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کے طریقے پہ مت چلو.
नाजायज ताल्लुकात की लानत को खत्म करो। बीबी ज़हरा की कनीजों, एक औरत की इज्जत और आबरू सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे नबी ने एक औरत की इज्जत को काबतुल्लाह से भी बुलंद किया है। बल्कि रसूलुल्लाह की हदीस है, हुजूर ने काबे का तवाफ करते हुए कहा था, ए काबा तू बहुत अफजल है, तेरी शान बड़ी अजीम है, लेकिन तुझसे ज्यादा हुर्मत मेरे ईमान वाले उम्मती की है। इसलिए मेरी बहनों, सीरियल की अदाकारा को देखकर, फिल्म की अदाकारा को देखकर, और अपने जवानों से भी कहता हूं, क्या दिन आ गए गुंबदो मीनार के शहर में बेटियां बुर्का पहनकर किसी का हाथ पकड़कर जाएगी। क्या इसी दिन के लिए हुसैन पाक ने दीन बचाया था? क्या इसी दिन के लिए मौला हुसैन ने कुर्बानी दी थी? नहीं। पक्के सच्चे किरदार के हुसैनी बनो। जाहिरी लिबादा ओढ़ने से कुछ नहीं होता। जाहिर को मत बदलो, सिर्फ मक्कार मत बनो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, हुसैन इब्ने अली को और उनके नाना को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अपना जाहिर बदलते हो, अपना बातिन भी बदलो। अपनी तन्हाइयों में अल्लाह से डरो, अपनी तन्हाइयों को खुदा की याद से आबाद करो। पापी मत बनो, मुजरिम मत बनो, अय्याश मत बनो, वरना दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। मौला हुसैन ने उसको आवाज दी, वो बीवी वापस आ गई। फिर क्या हुआ? चारों तरफ से 17 दिन के दूल्हे को घेर लिया गया, गर्दन उड़ा दी गई। मौला हुसैन वो गर्दन लेकर आए और उस बूढ़ी मां के हाथ में दी। ले अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए। उस बुढ़िया ने अपने बेटे की पेशानी चूम करके कहा, बेटा तूने अपनी मां के दूध का हक अदा कर दिया। और उसने अपने हाथों से सर को अपनी बहू 17 दिन की दुल्हन की हाथ, 17 दिन की दुल्हन क्या होती? 17 दिन की दुल्हन बेवा होगी, उसके दिल पर क्या गुजरी हो। उसने भी सर को लिया और सीने से चिमटा करके कहा, वहाब शहादत का दूल्हा तो अकेले बन गए हो, लेकिन जन्नत का दूल्हा अकेले मत बनना। जब जन्नत में जाना तो मुझे साथ में लेकर के जाना।